سورہ حج کے اندر آیت نمبر جو ہے نا 25 ہے، فرمایا کہ ہم ضرور بے ضرور ایسے شخص کو کیا کریں گے، عذاب، سخت عذاب، تکلیف دہ عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاحتکار فی الحرم الحاد فیہ، کہ حرم شریف کے اندر، یہ حدیث حرم کے حوالے سے خاص ہے، حرم شریف کے اندر جو لوگ احتکار کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، فرمایا گویا کہ حرم کی باؤنڈریز کے درمیان میں اندر احتکار کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا الحاد کرنے جیسا ہے۔ یعنی انسان ملحد ہو گیا، انسان نے رب کا انکار کر دیا کہ رب بھی ہے۔ اس چیز کا انکار کرنا اور احتکار کرنا دونوں ایک جیسی چیز ہے۔ اس میں اس حدیث کے اندر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، حضرت معمر بن عبداللہ اس کے ادبی جو ہے نا، اس سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحتکر الا خاطئ، فرمایا میں تمہیں، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ لوگوں کو بھی منع کرتے تھے کہ کبھی بھی کسی کی عیب کو ظاہر مت کرنا، کسی کے عیب کو ظاہر مت کرنا۔ اگر کوئی گناہ گار ہے، آپ کو پتا ہے کہ گناہ گار ہے، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کے گناہ کے کہیں بیٹھ کر چرچے کرنا شروع کر، یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، نہیں، بلکہ آپ کو اگر پتا ہے کسی کے گناہ کا، آپ اگر اسے سمجھا سکتے ہیں تو اکیلے میں اس کو بتا دیں بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کی بات کو مان جاتا ہے آپ کے لیے ثواب ہے، اگر نہیں مانتا امر بالمعروف جو ہے یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا ثواب آپ کو ضرور مل جائے کہ آپ نے اپنا کام پورا کیا، آپ نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ مگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی کسی گناہ گار کو اس کے گناہ کے لیے کبھی یہ نہیں فرماتے تھے یہ گناہ گار ہے، اس نے فلاں کام کیا ہے۔ مگر یہ جو احتکار ہے، یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، یہ اتنی بری چیز ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ گار کی نشانی کے طور پر بیان کیا ہے، فرمایا لا یحتکر الا خاطئ، کہ ذخیرہ اندوزی سوائے گناہ گار کے دوسرا کوئی نیک آدمی کر نہیں سکتا۔ یعنی اب اگر معاشرے کے اندر دیکھنا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے یا نہیں ہے، یہ جو بزنس مین ہے، یہ جو کام کر رہا ہے، یہ نیک ہے یا نہیں ہے، فرمایا اس کی نشانی یہ ہے، دیکھ لو کہ اگر وہ مال کا ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں سے چھپا کر اگر انتظار میں ہے کہ اس کے پرائز بڑھا کر میں ان سے لوں گا، آگے جا کر بیچوں گا، فرمایا یہ گناہ گار آدمی۔ آج کل تو اس کو جو ماڈرن بزنس ہے اس کے اندر اس کو بزنس ٹرکس کہا جاتا ہے۔ یہ تو بزنس ٹرکس ہے، کیسے پیسہ کما سکتے ہیں۔ مگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرنے والے شخص کے لیے فرمایا یہ گناہ گار ہے۔ حالانکہ حبیب وہ ذات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر کسی کے گناہ کا پتہ بھی چلتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پردہ پوشی فرماتا، اور امت کے لوگوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تم اپنے بھائی کی پردہ پوشی کیا کرو۔ جو بندہ اپنے بھائی کی، مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کا عیب چھپاتا ہے،
اس کا گناہ چھپاتا ہے. فرمایا قیامت کے دن جب کوئی عیب چھپانے والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے. مگر یہ کام جو ہے ذخیرہ اندوزی اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے فرمایا لا یحتقر الا خاطئ، کہ ذخیرہ اندوزی صرف گنہگار ہی کرے گا. جو ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے یہ مت سمجھنا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے، نہیں، فرمایا یہ گنہگار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے. ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دخل فی شیء، حدیث مبارکہ غور سے سنیے، فرمایا من دخل فی شیء من اسعار المسلمین لیغلیہ علیہم کان حقا علی اللہ ان یقعدہ بعزم من النار. فرمایا جو شخص کسی چیز کے اندر، کوئی بزنس میں جو شخص کسی چیز کے اندر پرائز بڑھا دیتا ہے، خریدی 10 کی، پہلے 15 کی بیچ رہا تھا، ایک ہی دم میں پتہ چلا کوئی وبا آئی، لوگوں کو اس کی ضرورت زیادہ پڑی، پتہ چلا 7 روپے کا پیناڈول کا پتہ چلا 55 روپے میں مل رہا. اس نے کیا کیا؟ پرائز کو بڑھا دیا، اس چیز کو جس کو لوگوں کو ضرورت ہے اس کو بڑھا دیا. پتہ چلا ایک چیز آٹا ہے، چینی ہے، کوئی ضروریات زندگی میں سے ہے، پتہ چلا اس کی کمی ہونے والی ہے، پتہ چلا کسی اور کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہی ہے صرف. اس نے اپنا کیا کام کرنا شروع کر دیا؟ من دام لینا شروع کر دی. بھائی یہ اتنے کی ہے، پہلے بھائی یہ تو کل تو 10 روپے کی دے رہے تھے، آج 50-60، اتنا زیادہ. آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ بھائی کہیں اور سے لے لیجیے. ایسے لوگوں کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دخل فی شیء من اسعار المسلمین، اسعار کہتے ہیں پرائز کو، مسلمانوں میں جس نے کسی چیز کے پرائز کو بڑھا دیا، لیغلیہ علیہم، تاکہ وہ ان کے اوپر اس کو غالی کر دے، مہنگا کر دے. آگے کیا فرمایا؟ کان حقا علی اللہ، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں اس کی ہڈیوں کے گودے سمیت غرق کر دے. مگر اس کو تو یہ ٹرکس بتائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ جو ایسا کرو گے تم اسمارٹ بزنس مین بن جاؤ گے. اور انہی چیزوں کو سکھانے کے لیے کہ کس طرح سے تم نے لوگوں کی جیب سے پیسہ بٹورنا ہے بغیر حق کے، اس کے لیے لاکھوں روپے کے یہ کیے جاتے ہیں، اس میں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، کورسز کرائے جاتے ہیں. اگر بزنس مین ہے تو کیسے بزنس کرو گے، لوگوں کی جیب سے پیسہ کیسے لینا ہے، چیز کو مہنگا کر کے کیسے بیچنا ہے، کیسے اپنے وقت جو آ گیا اس کو کیسا آپ نے استعمال کرنا ہے. جیسے ہی ضرورت پڑی، لوگوں کو ضرورت پڑی، مال کو چھپا دو. بحیثیت مسلم اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا المسلم فی الدنیا، المسلم فی الدنیا